الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف سے متعلق پہلے پروگرام میں ہم نے اس کی فضیلت اور اقسام و شرائط کے بارے میں گفتگو کی تھی. آج ہم سنت اعتکاف سے متعلق اہم مسائل اور مکروہات پر بات کریں گے. سنت اعتکاف وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود یہ اعتکاف رمضان المبارک فرض ہونے سے لے کر آخری دم تک کیا ہے. یہ اعتکاف رمضان المبارک کے پہلے، دوسرے یا تیسرے عشرے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے. اسی لیے آخری عشرہ قابل ترجیح ہے. سنت اعتکاف کا آغاز 21ویں شب سے ہوتا ہے اور رات غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے معتکف کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو مغرب سے اتنا پہلے مسجد میں پہنچ جائے کہ غروب آفتاب مسجد میں ہو. رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعتکاف کا حکم سنت موقدہ علی الکفایہ کا ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں سے چند افراد یا کوئی ایک شخص اعتکاف کر لے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی. اگر ایک شخص بھی علاقے میں سے اعتکاف ادا نہ کرے تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے کہ مسجد میں اگر کسی اور علاقے کا آدمی بھی آ کر اعتکاف کر لے تو پھر بھی یہ سنت اہل علاقہ کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اعتکاف کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جانا ضروری ہے، اور پھر مسجد وہ ہونی چاہیے جہاں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو. اگر جامع مسجد ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں. معتکف ان امور کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے. ان کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں نکلا جا سکتا. وہ امور رفع حاجت، وضو، غسل اور بحالت مجبوری کھانا لانا ہے. اس کے علاوہ اگر جامع مسجد نہیں ہے تو نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد سے باہر جایا جا سکتا ہے. وہ معاملات جن کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں اور وہ امور جن کے لیے مسجد سے باہر جانا درست ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ کیے جا سکتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے یہ سنت ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے، جنازے کے ساتھ شامل نہ ہو، عورت کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی حاجت کے لیے باہر نہ نکلے مگر جس کے بغیر چارہ ممکن نہ ہو، اور اعتکاف نہیں مگر روزے کے ساتھ، اور اعتکاف نہیں مگر جامع مسجد میں. مسجد سے باہر جانے کا ایک جواز رفع حاجت ہے. اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہو تو وہاں تک جا سکتا ہے. اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کا انتظام نہیں ہو تو مسجد کے قریب رفع حاجت کے لیے اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے. بیت الخلاء کے جاتے آتے ہوئے راستے میں یا گھر میں سلام کا جواب دینا یا مختصر بات کرنا جائز ہے. سلام کہنا بھی درست ہے، اس کے علاوہ دنیاوی گفتگو کرنا درست نہیں ہے. بیت الخلاء کو جاتے یا آتے وقت تیز چلنا ضروری نہیں ہے، ضرورت کے مطابق آہستہ چلنا بھی درست ہے. قضاء حاجت کو جاتے وقت کسی شخص کے ٹھہرانے سے نہ ٹھہرنا چاہیے، بلکہ چلتے چلتے اسے بتا دینا چاہیے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، اس لیے ٹھہر نہیں سکتا. اگر کسی کے ٹھہرانے سے ٹھہر گیا اور باتیں کرنے لگا یا حال احوال پوچھنے لگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر گیا ہو تو پھر اس کے بعد وہاں وضو کرنا بھی جائز ہے. معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی دوسری صورت غسل ہے. اعتکاف میں شوقیہ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے،
یعنی جب انسان کا دل چاہتا ہے وہ نہا لیتا ہے، یہ اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں لوگ دن میں 2-3 مرتبہ گرمی کی شدت دور کرنے کے لیے نہا لیتے ہیں، لیکن اعتکاف میں اس طرح کا عام غسل جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں 10 دن بغیر غسل کے گزارنا سخت تنگی کا موجب ہے، بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل کر لیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ گرمیوں کے لمبے دنوں میں پیاس سے برا حال ہو جاتا ہے، تو کیا تشنگی دور کرنے کے لیے روزے میں پانی پینے کی اجازت ہے؟ جس طرح روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا، اسی طرح اعتکاف سنت کی حقیقت یہ ہے کہ 10 دن تک مسجد میں قیام کیا جائے اور بغیر حاجت انسانی اور ضرورت شرعیہ کے مسجد سے نہ نکلے، اور جس طرح روزے میں ایک گھونٹ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اعتکاف میں ایک بار بھی بغیر حاجت انسانی اور بغیر ضرورت شرعیہ کے اعتکاف سے نکلنے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نیز اعتکاف کو اس پر اللہ تعالیٰ نے تو فرض نہیں کیا، یا تو انسان نظر مان کر اعتکاف کو خود پر فرض کر لیتا ہے، یا اعتکاف سنت کرتا ہے، یا ایک دن کا نفل اعتکاف کرتا ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت مشکل اور دشوار عبادت ہے، تو اس کو 10 دن کی اس مشقت اٹھانے کے لیے کون مجبور کر رہا ہے؟ کسی مسنون عبادت کی شرعی حدود میں ترمیم کا مطالبہ کرنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ وہ اس عبادت کو اپنے ذمے ڈالے ہی نہ۔ تیسری صورت وضو ہے۔ وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا، وضو خانے تک جانا یا وضو خانہ موجود نہ ہو تو کسی اور قریبی جگہ جانا جائز ہے، اور یہ حکم ہر قسم کے وضو کا ہے۔ اس میں وضو کے ساتھ مسواک کرنا یا دانتوں کو پیسٹ کرنا، صابن لگانا اور تولیے سے اعضاء خشک کرنا بھی جائز ہے، لیکن وضو کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہرنا جائز نہیں ہے اور نہ راستے میں رکنا جائز ہے۔ چوتھی صورت نماز جمعہ کا پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، تاکہ نماز جمعہ کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ اس کے برعکس اگر معتکف ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہو جہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو قریبی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف جمعے کی اذان اور خطبے سے اتنا پہلے جائے کہ 6 یا 4 رکعت ادا کر سکے۔ نماز جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد معتکف سنتیں وہاں پڑھ سکتا ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی معتکف ٹھہر جائے تو پھر بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا اور وہاں جا کر باقی ماندہ اعتکاف اسی مسجد میں پورا کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گیا تو اس طرح اعتکاف تو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ 5ویں وجہ یا 5ویں صورت ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہونا ہے۔ ہر معتکف کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اسی میں پورا کرے، لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہ رہے، مثلاً وہ مسجد منہدم ہو جائے یا کوئی شخص زبردستی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہتے ہوئے جان و مال کو کوئی خطرہ ہو، تو دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کرنا جائز ہے۔ سنت اعتکاف کی اس تفصیل کے بعد اب ہم مکروہات اعتکاف کی طرف چلتے ہیں۔ مکروہات اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف میں بعض حرکات ایسی ہوتی ہیں جن سے اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، انہیں مکروہات اعتکاف کہا جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف میں یاد الہی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے، لیکن بے فائدہ حرکات کرنے سے وہ توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، جس سے معتکف پر نزول انوار کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اعتکاف کی روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ اعتکاف میں فضول اور غیر ضروری کاموں سے مکمل اجتناب کیا جائے، ورنہ کیف کا سرور متاثر ہوگا اور یاد الہی کی محویت میں فرق آ جائے گا۔ اس چیز کے پیش نظر کچھ باتوں کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، دنیاوی بات چیت کرنا۔
اعتکاف میں بیٹھ کر ضرورت کے مطابق بات چیت کرنا تو درست ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہر وقت دنیاوی مسائل اور دنیاوی باتیں کرتے رہنا یا دنیاوی معاملات میں مگن رہنا مکروہ ہے۔ فضول باتوں سے بچنا تقویٰ میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے اعتکاف میں بالکل فضول باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ ہنسی مذاق کی ممانعت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کسی سے ہنسی یا مذاق کی بات کرنا بالکل اعتکاف کے خلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اچھی بات کے سوا کوئی اور بات نہ کرنا چاہیے، لہٰذا یہ از حد احتیاط کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں کسی کو گالی نہ دیں۔ ایسا کرنا سخت مکروہ ہے۔ اگر مسجد میں ایک سے زائد معتکف بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں یہ احتیاط اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ دوسرے معتکف حضرات کے پردوں میں جا کر ہنسی مذاق کی بات چیت بالکل نہ کریں اور نہ بحث و تکرار میں وقت ضائع کریں۔ اگرچہ ایسا کرنے سے اعتکاف تو ختم نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی فضول لغویات میں مصروف رہنے سے انوارات الہیہ کا حصول نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا مسئلہ ہے حجامت یا بال کٹوانا۔ تو اعتکاف میں نائی کو بلوا کر بال کٹوانا مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ البتہ جمعے کی تیاری کے لیے داڑھی یا سر کے بال کو خود سنوارنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مونچھوں کی تراش خراش کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مسجد میں بال نہ گریں۔ چوتھا مکروہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک معتکف ہو کر مسجد میں فروخت کے لیے مال لانا مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر روزگار کا سلسلہ نہ ہو اور اہل و عیال کا دار و مدار اسی تجارتی سامان پر ہو تو مسجد میں معتکف ہو کر خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ پانچواں مکروہ لڑائی جھگڑا ہے کہ اعتکاف میں لڑائی جھگڑا کرنا قطعی طور پر منع ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے کنارہ کش ہو کر مسجد میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو لڑائی جھگڑا کیسا؟ مسجد میں ویسے بھی اونچی آواز سے بولنا یا کوئی بری آواز نکالنا مسجد کے آداب کے سخت خلاف ہے، تو اعتکاف میں تو اس کی قطعی طور پر گنجائش ہے ہی نہیں۔ چھٹا مکروہ غیبت اور جھوٹ ہے۔ غیبت اور جھوٹ یوں تو اسلامی نقطۂ نظر سے ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے، مگر خصوصاً اعتکاف میں اس طرح کی حرکت سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر معتکف ایسی باتیں نہیں چھوڑے گا تو اعتکاف سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ساتواں مکروہ دنیاوی کتب پڑھنا یا پڑھانا ہے۔ اعتکاف میں دینی کتب کے علاوہ غیر اسلامی کتب یعنی ناولز، افسانہ یا کہانی ڈائجسٹ پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی علوم کی کتب بھی پڑھنا یا پڑھانا ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح یاد الہی سے توجہ مبذول ہوگی اور عبادت میں خلل واقع ہوگا، لہٰذا ایسے امور اعتکاف میں بیٹھ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سنت اعتکاف کا طریقہ اور جو چیزیں اعتکاف میں کراہیت کا سبب بنتی ہیں ان کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم مفسدات اعتکاف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا